کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے. وہ میرے سے زیادہ لائق ہیں لمز والے بچے, زیادہ لائق ہیں ہارورڈ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے. لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ 3 چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہارورڈ سے پڑھو, آکسفورڈ سے پڑھو, ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ماڈرن ورڈ میں انہوں نے 3 C's کا نام دیا. ABC ہوتا ہے نا, ABC, 3 C's. 3 C's انہوں نے کہا اگر ایجوکیشن میں 3 C ہیں تو وہ تعلیم ہے, اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی ہے. اب وہ تعلیم یونیورسٹی, کالج, مدرسہ, اسکول, مونٹیسوری کہیں پر دی جا رہی ہے, اگر وہ 3 C's اس میں ڈال دیے گئے ہیں تو ایجوکیشن ہے. 3 C's کیا ہیں؟ پہلا C انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا C بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا پہلے C کا نام ہے کانفیڈنس, اعتماد. اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا, اعتماد کے بغیر تعلیم نہیں ہے. اب یہ ماڈرن کہہ رہا ہے, میرا ماننا یہ ہے, میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے. ایمان کیا ہے؟ میرا رازق میرا رب ہے. میں علامہ صاحب ایک دفعہ ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو, تو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں تعینات ہیں. وہ پرانی بات ہے, وہ ٹریننگ دیتے میں نے ایک بات کہی, جذباتی ہو کے کہہ دیا. میں نے کہا جی اگر کبھی موقع ملے اور حرام سامنے پڑاؤ, اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا, میں نہیں لے رہا, تو میں یقین سے کہتا ہوں چند ہی دنوں میں حلال اس سے بہتر آ جائے گا. یقین کیجئے اس لیکچر کے 3 سالوں بعد وہی صاحب مجھے ملے ہاتھ چوم کے, کہتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آتا ہے, برابر نہیں آتا, ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے. یہ رب کی ذات پہ ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے. پہلا C میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے, کانفیڈنس. وہ کانفیڈنس کیا ہے؟ رب کی ذات پہ, رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آ جاتی ہے, بدی بھی چل کے آگے آ جاتی ہے. جنت جہنم تو ملنی ہے, اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جہنم میں خدا نہ خواستہ کسی نے جانا ہے, اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا C ہے. اب یہ پہلا C اسکول دے دے, کالج دے دے, یونیورسٹی دے دے, مدرسہ دے دے, یا ماں کی گود دے دے, تو پہلا C پہ ٹک لگ گیا, بندہ پڑھا لکھا. یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے ہیں جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا. میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھے ہیں, اعتماد کوئی نہیں ہے, کانفیڈنس کوئی نہیں ہے, یقین کوئی نہیں ہے, بھروسہ کوئی نہیں ہے, رب پہ توکل کوئی نہیں ہے, پیر ڈگمگا جاتے ہیں, قدم ڈگمگا جاتے ہیں. تو بیٹا پہلا C ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے, ایمان سے آتا ہے. دوسرا C گورا کہتا ہے جی اگر تعلیم ایجوکیشن آپ کو, دوسرا C کریٹو نہیں بناتی. C از دی کریٹو. کریٹو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا, سوچ کو پیدا کرنے والا, نئی بات کرنے والا, نئے انداز سے بات کرنے والا, نیا رستہ بنانے والا. بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے زندگی میں اگر کچھ خود سے کرنا پڑ جائے تو وہ محتاجی نہ ہو کسی سے پوچھنے کی, فیصلہ کر سکے, کریٹو ہو, وہ تعلیم یافتہ ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے, وہ میرے سامنے مائک ہے, وہ کیمرہ ہے, لائٹ ہے, یہ سٹرکچرز بنے ہیں, پنکھے ہیں, AC چل رہے ہیں, جنریٹر چل پڑا ہے, یہ سارے دوسرے C والے لوگوں نے کام کیے ہیں, کریٹو لوگوں نے. اگر یہ کریٹو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی, کوئی جدت نہ آتی. یہ ساری جدت, موبائل, کیمرہ, سیلفی, ہر چیز, یہ جدت والے دوسرے C والے لوگوں کا کام ہے. یہ دوسرے C کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اب ذرا سنیے گا. یہ دوسرا C کہا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن, آپ کا مائنڈ وہ امکانات کی دنیا میں رہے. یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا, رستہ بند نہیں ہو سکتا. کیوں بند نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا. میرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا. ہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے, صبر کرنا پڑے, یا میرے لیے بہتر نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے رب نے وسائل کو, چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا. دیکھیں پرانے سارے بابے تھے نا, وچے ہی جھیڑے, وچے ہی کھیڑے, وچے ہی ونج مہانے ہوئے.
آج سائنس کہہ رہی ہے انسان پہ ریسرچ کر کے کہ انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں، ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے، سکلز اندر ہوتی ہیں، قابلیت اندر ہوتی ہے، اور یہ قابلیت ٹیلنٹ جاننے کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ کریٹیوٹی ہے۔ آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو رکا ہوا رستہ نہیں لگتا، آپ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں، مجبوری سے نہیں کرتے کہ یار اگر نہ کی تو معاش نہیں ملے گا۔ معاش کے 70 ذرائع آپ کے پاس ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بڑی خدمت ہے۔ اور دین اگر معاش بن گیا تو پھر کمزوری ہے کہ ہمارے مائنڈ نے نئے نئے رستے سوچے ہی نہیں، جبکہ اس پوری کائنات میں دنیا میں اتنے ذرائع ہیں کمانے کے، امکانات والے ذہن کے لیے، دوسرے سی والے کے لیے۔ سو تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ میں پیدا کرے اعتماد، تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ کے مائنڈ کو بنائے کریٹو۔ اور تیسری چیز، تیسرا سی، اگر ایجوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی، سی از کریکٹر، کردار، تو تعلیم نہیں ہے۔ اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی ایماندار نہیں ہوا، وقت کا پابند نہیں ہوا، کمیٹڈ نہیں ہوا، کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھا ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں، کسی جگہ پہ، کسی درسگاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے، 3 چیزیں لوگوں میں ملی ہیں۔ اور اگلی بات سن لیجئے گا، وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے کا وقت وہ سرکار نے پیدا کی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم، ایک صحابی کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی، وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے۔ اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے، یہ جاننا ہے آپ نے تو عثمان غنی کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھنا ہے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ 10 کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول ماڈل سٹڈی کر لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پہ کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے، آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کیا ہے۔ آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے، وفا کیا ہوتی ہے، تو آپ اس پہ 100 کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے، ساتھ کیا ہوتا ہے، ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے۔ حضور والا، یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم نہیں ہے۔ اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی، وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں، یہ 2 وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے۔ 2 طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے، یعنی آج ہمارا سب بولنے والے، بتانے والے، مبلغ، تبلیغ کرنے والے، ہم سب ساتھیوں کا ایک فکر، درد مندی ہے کہ امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، کریکٹر آ جائے ان میں۔ اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے جی، بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے 2 رستے ہیں۔ پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو، لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں کئی ممالک میں گیا ہوں، تو میں ایک فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا، تو میرا ہوسٹ، اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا، کچھ دن رہنا تھا، 22ویں منزل پہ کروایا ہوا تھا، جو چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے، 22ویں 23ویں منزل، 23ویں منزل پہ میں 22ویں میں بیٹھا ہوا،